कितना अजीम शान और सुनहरी मौका है। साल के ये 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन दिनों में मामूली दर्जे की नेकी भी दूसरे दिनों की आला दर्जे की नेकियों से अफजल है। इसलिए अल्लाह वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल करके आखिरत के लिए जखीरा जमा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब अशरे ज़ुल्हिज्जा दाखिल हो जाता था तो उन दिनों में हमारे असलाफ ज्यादा मेहनत करने में मसरूफ हो जाते थे। मिसाल के तौर पर सईदना सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह के हवाले से हमें मिलता है कि अपनी इस्तिताअत की हद तक शदीद इबादत करते थे। ये दारमी की रिवायत है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल मिन हाज़िहिल अय्याम। जिस कदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को नेक काम इन दिनों यानी अशरे ज़ुल्हिज्जा में पसंद है, इतना बाकी दिनों में पसंद नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इतना पसंद नहीं है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं, अलबत्ता वो शख्स जो अपनी जान, अपना माल लेकर अल्लाह की राह में निकला और उसमें से कुछ भी वापस लेकर ना आया, वो उससे बेहतर है। सईदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अशरे ज़ुल्हिज्जा के मुतालिक सहाबे कराम कहा करते थे कि एक दिन 1000 दिन के बराबर है और अरफा का दिन 10,000 दिन के बराबर है। ये बहकी की रिवायत है। ये सहाबे कराम का कौल है। हाफिज इब्न हजर ने लिखा है कि अशरे ज़ुल्हिज्जा की इम्तियाजी शान का सबब यह मालूम होता है कि इन दिनों में बुनियादी इबादत जो कि नमाज, रोजा, सदका और हज है, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं और इनके अलावा किसी दिन में वो जमा नहीं होती। जब ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आ जाए तो इन अय्याम में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनका जिक्र खुसूसी तौर पर अहादीस में आया है। मिसाल के तौर पर सबसे पहला काम नमाज है और आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब फराइज है, यानी जो काम भी बंदा अंजाम देता है उन कामों में फराइज अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है, यानी फर्ज नमाज, फर्ज रोजा और इसी तरह से दीगर फराइज। तो सबसे पहले फर्ज नमाजों की बर वक्त अदायगी, खुशू व खुजू का एहतमाम, दिल की हाजिरी के साथ उन नमाजों की अदायगी का एहतमाम करना जरूरी है। फिर नवाफिल का कसरत से एहतमाम करना, क्योंकि अल्लाह ताला के कुर्ब के अफजल तरीकों में से नवाफिल का तरीका है। सईदना सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, अलैका बिकसरतिस सुजूद लिल्लाह फ़इन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि इल्ला रफ़अकल्लाहु बिहा दरजा व हत्ता अन्का बिहा खतियतुन। मुस्लिम की रिवायत है, तुम पर अल्लाह ताला के लिए सजदों की कसरत लाजिम है। बेशक तुम अल्लाह ताला को एक सजदा करते हो जिससे वो तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुनाह मिटा देता है। ये हर वक्त के लिए आम है। फिर फराइज में दूसरा फर्ज रोजों का है। रोजा अमाल सालिहा में निहायत अहमियत का हामिल है। हिंदा बिन खालिद जोहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अज़वाज मुतहरात से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़ुल्हिज्जा, यौम आशूरा और हर महीने के 3 दिन के रोजे रखते थे। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और नसाई की रिवायत है। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने फरमाया, इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब हैं। 10 दिनों से मुराद यौमुन नहर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि वो तो ईद का दिन है, लेकिन आप जानते हैं कि ईद के दिन भी जो कुर्बानी करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फिर वो गोश्त से ही अफ्तार करता है। तो इमाम नववी कहते हैं कि इन 10 दिनों के रोजे मुस्तहब है। एक और रिवायत में है, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलीली व तकबीरी व ज़िक्रिल्लाह, कि तुम इन दिनों में तहलील, तकबीर और अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा किया करो।
ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اور ان دنوں میں خاص روزہ ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ یہ عشرہ ذوالحجہ کے فضائل میں سے بھی ہے کہ اس عشرے میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1348 نمبر پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ یعنی جو سال گزر گیا اور آئندہ سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی آئندہ جو ابھی آیا نہیں ہے، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چوتھا کام دیکھیں گے، کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید کہنا یعنی الحمدللہ کہنا۔ رب العزت نے ان 10 دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ، لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے۔ اب یہ طرز عمل طریقہ کار ہے، جو لوگ حج کے لیے نہ بھی جا پائے وہ بھی، اور جو حج کے لیے جائے ان کے لیے بھی، اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے دنوں میں مینا میں ہوتے اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے تھے، حتیٰ کہ مینا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر پکارنی شروع کر دیتے تھے، اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اب آپ تکبیر کہنے کے انداز کو اگر دیکھنا چاہیں تو سیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ یہ سیدنا ابن عمر، سیدنا عمر اور سیدنا ابو ہریرہ کا فعل ہے۔ تکبیرات کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ایسی ہیں جس کو ہمیں رواج دینا چاہیے۔ اپنے علاقوں میں، آپ کی گاڑیوں میں آڈیوز کا، حتیٰ کہ ویڈیوز کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ کے گھروں میں ایسی بہت سی ڈیوائسز ہوں گی، موبائلز بھی، لیپ ٹاپس بھی، پھر اسی طرح سے دوسری ڈیوائسز بھی جن کے ذریعے آپ کچھ نہ کچھ آڈیوز، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں۔ گھروں میں بھی، شاپنگ مالز میں بھی، راستوں میں بھی تکبیرات کو رواج دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان دنوں میں خاص طور پر ان اذکار کو معمول بنائیں۔ آپ جب اپنے لیے طے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی صبح و شام کے اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان اذکار کو دیکھیے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں
نیٹ پہ اتنی ایپس موجود ہیں، آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کی بہت ساری جو صحیح اذکار کی کتابیں ہیں ان کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمازوں کی جو تسبیحات ہیں ان تسبیحات کے لیے بھی آپ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے تو آپ کو ان نمازوں میں دل کی حاضری محسوس ہوگی. نمازوں میں خشوع کا ایک بہت بڑا فیکٹر تسبیحات ہے. اللہ کا ذکر انسان کے قلب کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ کیجیے. کثرت سے استغفار کرنا. استغفار کرنا پاور ہے، قوت ہے. یہ پاور ہے، قوت ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنے کی، اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے کی. استغفار ہے جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. استغفار ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ملتی ہے. گناہوں کی معافی بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں میں سے افضل کام تلاوت قرآن، عام دنوں میں بھی اور خاص دنوں میں بھی، کیونکہ تلاوت کی بڑی فضیلت آپ جانتے ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے ذکر کی جو مجالس ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجالس، ان مجالس کا اہتمام بھی کیجیے اور ایسی مجالس میں آپ حاضری بھی دیں. اسی طرح سے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. پھر اسی طرح سے قرآن مجید جن لوگوں کو حفظ نہیں ہے ان دنوں میں خاص طور پر حفظ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دن مقبول ہے نا. ان دنوں کی فضیلت بہت ہے. تو ان دنوں میں کثرت سے دعائیں بھی کریں اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، خواہ وہ صلہ رحمی ہے، خواہ وہ دیگر جو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے پہنچنا ہے، یعنی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں ہر نیک کام کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ملتا ہے. اس وجہ سے کسی طرح کے اعمال کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن پرائرٹائز ضرور کریں اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، اور دوسرے کاموں کی نسبت، دنیا کی دوسری مصروفیات کے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کے دن ہے. آپ زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں. عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات کرنے کا بڑا اجر ہے. ہر ایک کی نیت کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں. تو نیت کے اخلاص کے ساتھ ان دنوں میں بھی ضرور صدقہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ہر نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر نیک